اس سے آگے ہمارا پورشن ہے جی سیرت الرسول کا. سیرت الرسول میں جو دو پورشن آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں یہ قبل از اسلام اہل مکہ کے اور اہل عرب کے جو حالات تھے ان کے بارے میں چند ایک چیزیں ہمیں پڑھنے کو مل رہی ہے. عربوں کی معاشرتی حالت، معاشرتی حالت سے مراد ہے کہ ان کا رہن سہن کا طریقہ، معاشرے میں ان کے معاملات کا طریقہ، وہ دور جاہلیت میں کیا تھا. ظہور اسلام سے قبل یعنی ظہور اسلام سے پہلے ہر طرف جہالت و دلالت کی حکمرانی تھی. دلالت بمانا گمراہی، سرکشی و بغاوت کا سکہ رواں تھا. سکہ رواں ہونے سے کیا مراد ہے؟ ہر طرف سرکشی عام تھی. معاشرہ تباہی کے دھانے پر کھڑا تھا اور خانہ کعبہ بتوں سے آباد تھا. دین ابراہیمی کا چہرہ مسخ ہو چکا تھا. حضرت ابراہیم علیہ السلام سے لے کر آقا کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم تک جتنے لوگ دین حنیف کے کاربند رہے، یعنی اللہ کی وحدانیت کو ماننے والے، یوم آخرت کو ماننے والے، انبیاء کو ماننے والے، اس دین کو دین ابراہیمی اور دین حنیف کہا جاتا ہے. دین ابراہیمی کا چہرہ مسخ ہو چکا تھا. مسخ ہونے سے کیا مراد ہے؟ اس میں طرح طرح کی چیزیں شامل ہو چکی تھی. شرک کی سیاہ چادر نے ذہن انسانی کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا تھا. جزیرہ نمائے عرب ہی نہیں بلکہ پوری دنیا گمراہی اور کفر و شرک کی ذلت میں گری ہوئی تھی. دجل، فریب، جھوٹ اور منافقت پر مبنی انفرادی طرز عمل اور اجتماعی رویوں کی صورت میں شیطانیت رقص کنا تھی. غرور، تکبر، نسلی تفاخر سے سماجی حیثیت کا تعین ہوتا تھا. دختر حوا کو برہنہ سر پر دست شفقت رکھنے والا کوئی نہ تھا. کوئی اس کا پرسان حال نہ تھا. لڑکیوں کو پیدا ہوتے ہی زندہ درگور کر دیا جاتا تاکہ جھوٹی شان کی آگ میں جلنے والوں کا وقار مجروح نہ ہو. یعنی اسے وہ اپنی عزت کی کے اوپر ایک کلک سمجھتے تھے. اس کی دو وجوہات تھی. ایک وجہ یہ تھی کہ وہ لوگ یہ سمجھتے تھے خدا نخواستہ یہ بڑی ہو کر ہماری عزت کو داغدار کرے گی، اور دوسری وجہ یہ تھی وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہمارے معاشرے میں کسی کو اپنا داماد بنانا، اس کو وہ عیب سمجھتے تھے. تو اس وجہ سے وہ کیا کرتے تھے؟ بنت حوا کے ساتھ، بیٹیوں کے ساتھ ظلم و جبر کرتے. عدل، انصاف اور مساوات کے الفاظ اپنا مفہوم کھو چکے تھے. قیصر و کسریٰ کی حکومتیں جبر کی علامت بن کر نسل آدم پر مسلط تھی. اس حواس باختہ اور بے حق معاشرے میں جمہوری شعور، انسانی حقوق اور کسی ضابطۂ اخلاق کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا. جاہلی اور قبائلی رسم و رواج کی زنجیروں میں جکڑا ہوا معاشرہ اپنے افراد کے گرد جہالت اور گمراہی کے حصار کو تنگ سے تنگ کرتا چلا جا رہا تھا. انسان اس معاشرتی جبر کے ہاتھوں اندر سے ریزہ ریزہ ہو چکا تھا، لیکن حالات سے سمجھوتا کرنے کے علاوہ اسے کوئی تدبیر سوجھ نہیں رہی تھی. یعنی ہر بندہ ظلم کی چکی میں تو پستا تھا، لیکن اس ظلم کے خلاف آواز اٹھانا، ظلم کے خلاف بولنا، اکٹھے ہو کر نکلنا، یہ کوئی بھی بندہ کرنے کی طاقت اور قدرت نہیں رکھتا تھا. الغرض عرب معاشرے کا ہر شعبہ زوال کا شکار تھا. اگر ان حالات و واقعات کا تفصیلی جائزہ لیا جائے تو یہ امر اظہر من الشمس ہے. اظہر من الشمس سے مراد ہے سورج سے بھی زیادہ روشن ہے. یہ بطور تفصیل پیش کیا جاتا ہے. جیسے سورج نکلتا ہے تو ہر چیز واضح ہو جاتی ہے، ظاہر ہو جاتی ہے. یہ حقیقت بھی تمام دنیا پر آشکار ہو چکی تھی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس معاشرے میں کن مشکلات اور چیلنجز کا سامنا تھا. مگر اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر و استقامت،
اور رحمت و شفقت کی بدولت اس حیوانی معاشرے کی کایا پلٹ دی، اور پھر انہی لوگوں کو دنیا بھر میں اسلام کے فروغ کے لیے ہر قسم کی قربانی دی، اور دنیا کو انسانیت کے لیے اخلاق، محبت اور رحمت کا درس دیا۔ اسی طرح اگلا جو پورشن ہے اس میں اہل عرب کی جو مذہبی حالت ہے اس کو بیان کیا جا رہا ہے۔ اہل عرب جو تھے ان میں سے کچھ ایسے تھے جو بتوں کی پوجا کرتے، کچھ ایسے تھے جو آگ کی پوجا کرتے، اور اسی طرح کچھ ایسے تھے جو چاند، سورج اور ستاروں کے سامنے کیا کرتے تھے؟ سجدہ ریزیہ کرتے تھے۔ ایسے حالات میں قرآن کریم نے ان کی اس حقیقت کو بیان فرمایا۔ قرآن نے ان کے اس خدا گریز عقیدے کے متعلق یوں بیان کیا، وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ۔ اچھا، وہ کیا کہتے تھے کہ ہماری دنیاوی زندگی کے سوا اور کچھ نہیں ہے۔ وہ کہتے تھے جو کچھ ہے یہ دنیا میں ہی ہے، آخرت کا تصور ان کے نزدیک قطعا نہیں تھا۔ اور وہ کیا کہتے تھے؟ ہم بس یہی مرتے اور جیتے ہیں، ہمیں زمانے کے حالات اور واقعات کے سوا کوئی ہلاک نہیں کرتا۔ گویا وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا بھی انکار کرتے اور آخرت کا بھی کیا کرتے تھے؟ انکار کرتے تھے۔ اچھا، ان میں سے کچھ ایسے لوگ تھے اہل عرب میں جو اللہ تعالیٰ کے وجود کے بھی قائل نہیں تھے، جس طرح اوپر گزرا۔ اچھا، کچھ ایسے تھے جو اللہ کے وجود کے تو قائل تھے، رب کو مانتے تھے، لیکن آخرت کو نہیں مانتے تھے۔ وہ کہتے تھے جی کہ کوئی آخرت کا دن نہیں ہے، یہ کیسے ممکن ہے کہ مسیدہ ہڈیوں کو اٹھایا جائے اور ایک جہان میں دوبارہ سے جمع کیا جائے۔ اس کی حقیقت کو قرآن کریم نے سورہ یاسین میں بیان فرمایا، قل یحییھا الذی انشأھا اول مرہ۔ فرمایا محبوب آپ انہیں بتا دے جس رب نے پہلی مرتبہ تمہیں پیدا فرما لیا ہے، اس کے لیے دوسری مرتبہ تمہیں اٹھانا قدر مشکل ہے یا ناممکن نہیں ہے۔ صفحہ نمبر 104 جی۔ اسی طرح اہل عرب میں سے ایک گروہ ایسا تھا جو اللہ تعالیٰ کو بھی مانتے تھے، روز آخرت کو بھی مانتے تھے، لیکن نبوت اور رسالت کے منکر تھے، انبیاء کا انکار کرتے تھے۔ اور اس کی تاریخ اگر آپ اٹھا کے دیکھیں، کتنے انبیاء کرام ہیں جن کو جلا وطن کیا گیا، کتنے انبیاء کرام ہیں جن کے اوپر ظلم و ستم کیا گیا، کتنے انبیاء کرام ہیں جن کو باقاعدہ شہید کیا گیا۔ تو وہ کہتے تھے کہ یہ جو انبیاء کرام کا سلسلہ ہے اس کا حقیقت کے ساتھ تعلق ہے کوئی نہیں، اللہ تک رسائی کے لیے بندے اور اللہ کا رشتہ کافی ہے۔ اور یہ خام خیالی آج کے معاشرے میں بھی یقیناً پائی جاتی ہے۔ اس مفہوم کو خالق کائنات نے فرمایا، وَقَالُوا مَا لِی هَٰذَا الرَّسُولِ۔ وہ کہتے ہیں کہ اس رسول کو کیا ہوا، یأکل الطعام ویمشی فی الاسواق، یہ کھانا بھی کھاتے ہیں، بازاروں میں بھی چلتے ہیں، لولا انزل الیہ ملک فیکون معہ نذیرا، تو اس نبی کے ساتھ کوئی فرشتہ کیوں نہیں نازل کیا گیا جو فرشتہ کیا کرتا، لوگوں کو ڈراتا۔ یعنی ان کا تصور یہ تھا کہ جو نبی ہے وہ ایسی مخلوق ہونی چاہیے جو کھانے سے پاک ہو، پینے سے پاک ہو، رشتہ ازدواج سے پاک ہو، جو بشری تقاضے ہیں ان سے کیا ہو، پاک ہو۔ جو انہوں نے اپنے ذہن میں کنسیپٹ بنا رکھا تھا اس کو بیان فرمایا۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ کیسے رسول ہو سکتے ہیں کہ کھاتے بھی ہے، پیتے بھی ہے، بازاروں میں چلتے بھی ہیں۔ اسی مفہوم کو دوسرے مقام پر فرمایا، قالوا ابعث اللہ بشرا رسولا۔ وہ کہنے لگے کیا اللہ نے ایک بشر کو رسول بنا کر بھیجا؟ یعنی ان کا کنسیپٹ یہ تھا کہ رسول یا تو کوئی فرشتہ ہونا چاہیے، یا کوئی خلائی مخلوق ہونی چاہیے، یا کسی دوسرے جہاں کی شخصیت ہونی چاہیے جو ہم سے مماثلت نہ رکھے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو بشری لبادے میں بھیجنے کا مقصد اللہ کا یہ تھا
کہ اللہ تعالیٰ کے نور سے یہ فیضان لے کر مخلوق کو ان کے لبادے میں اللہ کا پیغام بھی دے سکے، اللہ کی طرف سے ہدایت کا نور بھی کیا کر سکے، عطا کر سکے۔ اچھا، وہ گمان کرتے تھے کہ منصب نبوت اور رسالت کے حامل کے لیے فرشتہ ہونا ضروری ہے جو ہر قسم کی انسانی حاجات اور ضروریات سے منزہ اور مبرہ ہو۔ ہر چند اس سرزمین میں کثرت مشرکین کی ہی تھی، مگر کہیں کہیں یہودی، عیسائی، مجوسی وہ بھی آباد تھے۔ قبیلہ رمیہ اور غسان دونوں نصرانیت کے پیروکار تھے۔ اس طرح آگے چند ایک قبائل کا ذکر ہے جو مختلف کیا تھے جی، مذاہب کے۔ مین اہل عرب میں یہ 3 کیٹیگریز پائی جاتی تھی: بتوں کی پوجا کرنے والے، آگ کی پوجا کرنے والے یعنی مجوسی، سورج، چاند اور ستاروں کی پوجا کرنے والے۔ اس سے اگلا ٹاپک ہے جی، اہل عرب بت پرستی میں کیوں کر مبتلا ہوئے؟ کون سے اسباب بنے کہ جن کی وجہ سے اہل عرب جو ہے وہ بت پرستی کے دلدل میں پھنس چل گئے؟ یہ امر ذہن نشین رہے کہ عرب کے رہنے والے ذہانت و فراست، شجاعت، سخاوت، غیرت، حمیت، فصاحت و بلاغت، امانت و عہد کی پاسداری میں اپنی مثال آپ تھے۔ اچھا، مذہبی اعتبار میں وہ اگرچہ زوال پذیری کا شکار تھے، لیکن یہ اوصاف اس کے باوجود میں پائے جاتے تھے۔ اور آج ہماری کیا کیفیت ہے؟ ہم مذہبی اعتبار سے تو مضبوط ہیں، لیکن معاشرتی اعتبار سے یہ ساری چیزیں ہم میں نہیں پائی جاتی۔ نمازیں ہیں، روزہ ہے، صدقہ و خیرات ہے، لیکن دوسری طرف چلے جائے معاملات میں امانت، دیانت، وعدہ کو پورا کرنا، ان ساری چیزوں میں کیا ہے، سستی کا شکار ہے۔ اب دونوں صورتوں میں یہ افراط اور تفریط ہے۔ فقط عبادات کو رکھا، معاملات کو بھول گئے، تب بھی خسارے میں۔ فقط معاملات کو رکھا، عبادات سے غافل ہو گیا، تب بھی خسارے میں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی اس کیفیت کو بیان فرمایا ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ فرمایا یہ جو اللہ تعالیٰ کا قانون ہے، اس قانون کے پیش نظر وہ زوال کی گہرائیوں میں وہ قوم گرتی چلی گئی۔ اسلام کے ظہور سے قریب ترین دور میں عرب کے اصل باشندے 2 قبائل تھے، بنو قحطان اور بنو عدنان۔ یہ سیرت کا نام ہے جی السیرۃ الحلبیہ، اور روضۃ الانف کے مطابق بنو قحطان کا اصل جو مسکن تھا وہ یمن تھا۔ سلطنت حمیر کا تعلق بھی بنو قحطان سے تھا، جبکہ بنو عدنان یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے۔ بنو عدنان، یہ جناب عدنان جو ہے یہ آقا کریم کے اجداد میں سے اور جد امجد میں سے ہے۔ یہ بنو اسماعیل بھی کہلاتے ہیں، اور یہ قبیلہ حجاز میں آباد تھے۔ یہ دونوں عرب قبائل حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شریعت پر کاربند تھے، یعنی بنو قحطان بھی اور بنو عدنان بھی۔ آپ ہی کی تعلیمات کی روشنی میں بندگی کے اظہار کے لیے عبادات کیا کرتے، توحید، صفات ربوبیت، الوہیت، ترک شرک، حیات بعد الممات، حیات برزخی، قیام قیامت، اعمال کی جواب دہی، الغرض حقوق اللہ اور حقوق العباد کی جملہ تعلیمات جو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنی قوم کو دی۔ عرب کے اصل باشندے یعنی یہ دونوں قبائل بنو قحطان اور بنو عدنان، ان تمام پر کما حقہ مکمل طور پر عمل پیرا تھے۔ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کے وصال کے بعد کافی عرصہ دین ابراہیمی کی کاملاً اتباع جاری و ساری۔ کاملاً سے مراد ہے مکمل طور پر۔ جو زمانہ اور ماہ و سال گزرتے گئے، لوگ سرحد عبور کرتے گئے، نفسانی خواہشات، دلالت و گمراہی اور غلط روایات بھی معاشرے میں جڑ پکڑنے لگی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام اور ان کی اولاد کی وفات کے بعد قبیلہ جرہم جو مکہ میں آباد ہونے والا سب سے پہلا قبیلہ تھا، نے
کعبہ معظمہ کی تولیت پر قبضہ کر لیا۔ یہ قبیلہ بھی عرصہ دراز تک دین ابراہیمی پر کاربند رہا، مگر بعد ازاں اخلاقی انحطاط اور زوال کا شکار ہو کر تولیت کعبہ کے عظیم منصب پر قائم ہونے کا ناجائز فائدہ اٹھانے لگا۔ یعنی کعبۃ اللہ کے یہ متولی تھے اور اس تولیت کی وجہ سے کیا کرنا، انہوں نے اس سے ناجائز فائدہ اٹھانا شروع کر دیا۔ لوگ تو پورے قبیلے کی عزت کرتے تھے کہ یہ کعبہ کے متولی ہے، لیکن وہ اپنی اس عزت کو بجائے مثبت انداز میں استعمال کرنے کے دیگر کاموں میں استعمال کرنے لگے۔ اس طرح ان کے اعمال اور بد اخلاقی سے تنگ آ کر بنو خزاعہ اور بنو کنانہ کی ذیلی شاخوں بنی بکر اور بنی ایشان کی مدد سے بنو جرہم کو شکست دی، اور بنو خزاعہ نے عمر بن لیہ اس کی قیادت میں اقتدار پر کیا کر لیا، قبضہ کر لیا۔ قبیلہ بنو خزاعہ کا سردار عمر بن لیہ ہی وہ شخص ہے جس نے عرب میں بت پرستی کا کیا کیا، آغاز کیا۔ یعنی سب سے پہلے یہ شخص تھا جس نے عرب میں بت پرستی کا آغاز کیا، اور پھر اس سے آگے یہ وبا آگے پھیلتے پھیلتے پورے عرب کے معاشرے میں پھیل گئی۔